قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رات کے 12:45 پہ بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب کو واجب کی طرح ادا کریں۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم وعزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی، بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، آج کی یہ بزم محبت جس کا نام اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں مداری پور رضا نگر کے تمام مسلمان جلسہ کے اراکین کہ جو اپنے قائد اور اپنے سرپرست کی سرپرستی اور قیادت میں جن لوگوں نے اس محفل کو آرگنائز کیا ہے۔ حضرت مولانا اکرام صاحب قبلہ، ان کا حکم تھا فقیر کی حاضری آپ کی بارگاہ محبت میں ہوئی۔ میرے بڑے بھائی نقیب اہل سنت حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ سماعت کریں گے حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ جو شاعر اعظم ہندوستان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہندوستان گیر نہیں بلکہ عالمی شہرتوں کا حامل خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شہریار رضا قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی۔ آج کے اس جلتے ہوئے سماج کو اگر امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے تو حضرت علامہ شہریار صاحب قبلہ کی تقریر کی ضرورت ہے، اور اس خطاب کو آپ بھی سماعت کریں۔ شہ نصیب پہ حضرت علامہ مفتی راحت احسان صاحب قبلہ برکاتی، جو یہاں سے قریب ایک ادارہ ہے ضیائیہ فیض الرضا ددری، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں نقیب اہل سنت حضرت اسلم سیوانی صاحب قبلہ موجود ہیں، دیگر موقر معزز علماء کرام ہیں بائی نیم۔ اگر میں سب کا انٹروڈکشن کراؤں، سب کا تعارف کراؤں تو میرا پورا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ بڑی اچھی تقریر حضرت مولانا ملازم صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی ہے۔ یہ شہ نصیب پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹا کوئی نہیں جائے گا، پلیز بی سیٹڈ۔ پورے مجمع پہ میری نگاہ ہے، ریئر کیس میں آپ انگلی سے اس طرح اشارہ کیجئے گا، چھٹی ملے گی تو چلے جائیے گا۔ وہ تو اشارہ کریں گے نا، میں سمجھ جاؤں گا 1 نمبر یا 2 نمبر جس کی حاجت ہو۔ آگے سے پیچھے تک میں دیکھ رہا ہوں، دائیں سے بائیں، اور ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف، اس لیے اطمینان اور سکون کا ماحول اب بنائیں۔ ابھی بھائی حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ آپ کے سامنے آئیں گے، ماشاءاللہ دلبر بھائی کو آپ نے سماعت کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
یہ شہ نصیب پہ جتنے علماء کرام موجود ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہ اپنی پریکٹیکلی لائف اور اپنی عملی زندگی سے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کے قدموں کے، جی ماشاءاللہ ان کا مقام بڑا بلند ہے، ان کے قدموں کے ذرات کو غلام غوث قادری اپنی دستار کا ترہ بناتا ہے، اور ان کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اب چونکہ محبوب بھائی واقف ہیں مجھ سے اور یہاں کے اور بھی بہت سارے علماء کرام کہ میں تھوڑا سا ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کنسنٹریشن چاہیے، یعنی کافی توجہ کے ساتھ آپ اطمینان سے بیٹھیں، کون آ رہا ہے جا رہا ہے ادھر ادھر آپ دیکھنے کی کوشش نہ کریں، آپ میری جانب دیکھیں، آئی کنیکشن یعنی میری آنکھوں سے آنکھ ملائیں، میرے باڈی لینگویج کو دیکھیں۔ میں نے قرآن مقدس سورۃ الفتح ہے، سورہ نمبر 48 ہے، یعنی سورہ نمبر 48 کی آخری آیت 29ویں آیت جو بڑی لمبی آیت ہے، اس مکمل آیت حضرت مولانا مدثر صاحب قبلہ جو جلسے کے روح رواں ہیں، یہ میں نے مکمل آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں چاہوں تو اس حوالے سے بھی گفتگو کروں، لیکن صرف آپ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے کمپینینز کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جن لوگوں نے زندگی گزارا اور پوری دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے، کہ یورپ کا ایک اسکالر، ایک انٹلیکچوئل کہتا ہے، چونکہ مسلمان کے بیٹے کو تو فرصت نہیں ہے پب جی اور فری فائر سے کہ وہ تھوڑا سا مطالعہ کریں اور کچھ پڑھائی کریں، لیکن آج کیمبرج اور آکسفورڈ کی چھتوں کے نیچے دنیا کا دانشور طبقہ، دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، آج صحابہ کی زندگی پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور دنیا کا دانشور طبقہ کہتا ہے انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو امام الانبیاء کی زندگی ہے، سید الانبیاء کی زندگی ہے، مالک کائنات کی زندگی ہے، محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے۔ بھارت کا ایک بہت بڑا دانشور ہے جس کا نام ایمن رائے ہے۔ جس زمانے میں کارل مارکس نے ایک کانفرنس منعقد کیا تھا، اس زمانے میں جب ایمن رائے کو یہ رشیا کی دھرتی پہ پیٹرسبرگ میں جب اسے مدعو کیا گیا تھا، اس وقت جب اس نے خطاب کیا تھا تو ایمن رائے کا یہی جملہ تھا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ریولوشنری پرسنالٹیز کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا، لیکن جو انقلاب محمد عربی نے برپا کیا ہے وہ انقلاب نہ تو ان سے پہلے کسی نے برپا کیا نہ ان کے بعد کسی نے برپا کیا ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک یورپ کا اسکالر کہتا ہے کہ تم محمد عربی کی زندگی کو بعد میں پڑھنا، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بعد میں کرنا، صفہ کی درسگاہ پہ جن لوگوں کی تربیت محمد کر رہے ہیں ذرا ان کی زندگی پہلے دیکھ لو۔ یہ کون ہیں؟ ابو بکر آئے ہیں تو صداقت کا پیکر بنا دیا ہے، عمر آئے ہیں تو عدالت کا تاجور بنا دیا ہے، عثمان آئے ہیں تو سخاوت کا جذبہ ودیت کر دیا ہے، مولا علی آئے ہیں تو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کر دیا ہے، ابو ذر آئے ہیں تو فقر کا امام بن گئے ہیں، بلال آئے ہیں تو عشق کا امام بن گئے ہیں، سلمان بہت دور سے آئے ہیں، سلمان کا تعلق مکہ سے نہیں ہے، سلمان کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، سلمان خاندان کے بھی فرد نہیں ہیں، لیکن سلمان کی جانثاری ہے، فارس سے سلمان کا تعلق ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں سلمان من اہل بیتی، سلمان بھی میرے گھر والوں میں سے ہیں، لیکن میرا بیٹا سلمان کو جانتا کیا ہے؟ ہمارے بیٹے نے تو صرف بالی ووڈ کے ایک سلمان کو میرے بچے جانتے ہیں، بالی ووڈ کا یہ ناچنے والا، یہ گانے والا، یہ ہمارا آئیڈیل کہاں سے ہو گیا؟ اور ہم نے صرف نچنیا سلمان کو ہم نے جانا، کاش کہ میرا بیٹا مدینے کے سلمان کو جانتا۔ کون مدینے کے سلمان کہ جن کو آزاد کرانے کے لیے مصطفیٰ جان عالم اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کھجور لگا رہے ہیں، کھجور کا درخت لگا رہے ہیں۔ کون سلمان کہ جنہیں مہر نبوت کو بوسہ دینے کا شرف ملا ہے؟ یہ سلمان خاندان کے سلمان نہیں ہے، لیکن عزت سلمان کو مل رہی ہے۔ یہیں سے مجاز ملا کہ عزت اسے ملے گی جو نبی کی عزت کرے گا اور جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا۔ اور خاندان کا ابو لہب ہے، بڑا گورا چٹا ابو لہب ہے، زبان عربی ابو لہب کی ہے، لیکن جوتا مار کے نکال دیا گیا۔ خاندان تمہیں مبارک ہو، جاؤ، یاد رکھنا عزت اسے ملے گی جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا، جو نبی کا غلام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے حضرت سلمان پہ کمنٹ کیا تھا، اور کسی یہودی نے کہا کہ سلمان آپ کا بیک گراؤنڈ تو مجوسیوں کا ہے، آپ نے ریسرچ کر کے آپ تو یہودی بن گئے، سلمان ذرا اپنے باپ کا نام تو بتائیے، ذرا توجہ رہے تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں تو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سلمان اپنے ابا کا نام تو بتائیے، چونکہ یہ جانتے تھے کہ سلمان کے باپ مجوسی ہیں، تو حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پوچھتے ہیں ہم سے، میرے باپ کا نام پوچھتے ہیں، یہ مجھ پہ تانا مارتے ہیں، یہ میرا مذاق اڑاتے
لاتے ہیں تو آقا نے فرمایا سلمان کہہ دو سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اب سلمان کی کوئی پہچان نہیں ہے, سلمان کی فقط ایک پہچان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری اور آپ کی ایک پہچان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ذرا ان کو دیکھیے کہ جن کی تربیت حضور نے کی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ, مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی جماعت نے مکمل اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے اور ٹوٹلی سرنڈر کے جلوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو صحابہ کی بارگاہ میں دکھائی دیتے ہیں. آئیے ہم کہاں سے مثال پیش کریں, ہم کہاں آپ کو لے کے چلیں؟ ہم چلتے ہیں مدینہ کی دھرتی پہ. ایک وقت ایسا آتا ہے محبوب گوہر بھائی کہ حضرت خباب ابن ارت ہیں. جب حضرت خباب کا ہم نام لیتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کاش کا میرا بیٹا حضرت خباب کو جانتا, کاش کہ میرا بیٹا حضرت خبیب ابن عدی ابن مالک انصاری کو جانتا. حضرت خبیب ابن عدی, اللہ اکبر, کاش کہ میرے بچے کو خبر ہوتی حضرت بلال حبشی کے بارے میں, حضرت صہیب رومی کے بارے میں, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں, حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں, حضرت سعید ابن زید کے بارے میں, حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں. آئی پی ایل کا دور چل رہا ہے, اگر میں کسی کرکٹر کا نام بھی نہ لوں اور صرف اس کے ٹریک ریکارڈ کے بارے میں بیان کروں, مجمع سے ایک بیٹا اٹھے گا, غلام غوث قادری آپ نے جو ابھی ٹریک ریکارڈ سنایا ہے اس کرکٹر کا فلاں نام ہے. لیکن ہم صحابہ کی بات کریں, ہم اگر حضرت صدیق اکبر کی بات کریں, فاروق اعظم کی بات کریں, عثمان غنی کی بات کریں, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, مظہر العجائب والغرائب, سیدنا سرکار علی المرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات کریں, سید الشہداء امیر طیبہ گورنر مدینہ اسد اللہ واسد رسول اللہ, حضرت سیدنا سرکار حمزہ کی بات کریں, حمزہ ابن عبد المطلب کی بات کریں, اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کریں, عبداللہ ابن مسعود کی بات کریں, عبداللہ ابن عمر کی بات کریں, جب صحابہ کی بات کرتے ہیں میرے بیٹے کو خبر نہیں ہے. الا ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا, اگر میں حضرت خدیجہ کا ذکر کروں, حضرت میمونہ بنت حارث کی ذکر کروں, حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب کی بات کروں, اگر میں حضرت ریحانہ کی بات کروں, اگر حضرت ماریہ قبطیہ کی بات کروں, میری بیٹی کو خبر نہیں ہے. میری بیٹی کہتی ہے بابا آپ خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں, یو آر اورینٹلسٹ, آپ تو پرانے زمانے کے ہیں. بابا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, آنگن میرا ہو لیکن ذکر تو کٹرینا کا ہونا چاہیے. آپ کرینہ کے بارے میں کیوں نہ گفتگو کر رہے ہیں؟ جب حضرت سلمان فارسی کی ہم بات کرتے ہیں, میرا بیٹا میری گود میں بیٹھ کے کہتا ہے بابا آپ بالی ووڈ کے سلمان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ لیکن میں قوم کے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, میری قوم کے نوجوانوں اور مستقبل کی امانتوں کے امینوں, میرے جملے کو دل کی کتاب میں نوٹ کرو. یہ آپ کا 33 سالہ جوان خطیب آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میری قوم کے جوانوں, تمہارا آئیڈیل اور تمہارا رول ماڈل یہ بالی ووڈ کا نچنیا نہیں ہے. ارے تمہارا اسٹار تو ہے جسے محمد رسول اللہ نے اسٹار بنایا ہے, جسے امام الانبیاء نے اسٹار بنایا ہے. تو مدینے کے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, all my companions are just like a star. میرے جتنے صحابہ ہیں سب آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. آؤ اسٹار چاہیے, ابو بکر دے رہا ہوں, آؤ عمر کو لے لو, آؤ عثمان دے رہا ہوں, آؤ طلحہ کو لے لو, آؤ ابو عبیدہ ابن جراح کو لے لو, آؤ خالد بن ولید کو دے رہا ہوں. ارے کون خالد بن ولید؟ انت سیف من سیف اللہ, مصطفیٰ بولا کے خطاب دیں. کون خالد بن ولید؟ جنگ موتا میں 7 تلوار ٹوٹ جائے, کون خالد بن ولید؟ آج بھی دنیا میں حضرت علامہ مفتی راحت احسان صاحب قبلہ ایک نیریٹو سیٹ کی جا رہی ہے. واٹ از مینٹ بائی نیریٹو؟ نیریٹو مینس کیا ہوتا ہے؟ نیریٹو مینس یہ ہوتا ہے کہ ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مانتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے دائیں جانب کے لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں, لیکن تھوڑی سی توجہ میری گفتگو بند کریں اور میری جانب توجہ دیں. پورا مجمع اس وقت مخاطب ہے میری جانب اور پورے لوگ سماعت کر رہے ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, تو دانشوری بعد میں بھی بگاڑ سکتے ہیں آپ, تھوڑی دیر بعد بھی, اور گفتگو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ایک نیریٹو بھارت میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, گجرات سے لے کر اسم تک ایک نیریٹو سیٹ کی جا رہی ہے. وہ نیریٹو یہ ہے کہ مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا جائے, مسلمانوں پہ اتنا ظلم کرو, ہر اردو نام والے کو اتنا ستاؤ کہ وہ پریشان ہو جائے. لیکن ایک نیریٹو حضرت خالد نے بھی سیٹ کیا تھا. وہ نیریٹو ایسا تھا کہ خالد ابھی مدینہ کو ہوتے تھے اور نام اگر یرموک میں پہنچ جائے دشمن بھاگنا شروع کر دے, خالد مدینہ میں ہے, نام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, عظمت اسلام, عظمت قرآن,
ایک نیریٹو تو حضرت خالد نے سیٹ کیا تھا، خالد مدینے میں ہے، نام قادسیہ میں پہنچ جائے، دشمن کے پینٹ میں پخانہ اور پیشاب ہو جائے، اور بات کرتے ہیں خالد بن ولید کی، اللہ اکبر، یہ حضرت خالد بن ولید، ہم کہاں سے مثال پیش کریں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خود سپردگی کی، اعلیٰ مثال انہوں نے کائنات میں پیش کی ہے، یہ صحابہ ہیں۔ صرف آئیے ہم ایک بات پیش کرتے ہیں اور گفتگو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ 20 منٹ مجھے ہو گئے خطاب کرتے ہوئے، لیکن آپ کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیے، یہ حضرت خباب کی بات چل رہی ہے۔ کون خباب ابن ارد؟ وہ حضرت خباب، مکہ کی گرم گرم ریت پہ جسے لٹایا جائے۔ آج کا مسلمان کیا جانے، چونکہ ہمیں جس طرح ابا کی موت کے بعد اور امی جان کے انتقال کے بعد یا بھائیوں کی موت کے بعد، بڑے باپ کی موت کے بعد یہ مکان ہمیں مل گیا، زمین مل گئی، جائیداد مل گئی، تو صاحب ہماری حالت یہ ہے کہ وراثت میں ہم کو کلمہ بھی مل گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم خاندانی طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو پھولوں کی سیج پہ آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا، کانٹوں کے بستر پہ آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو مقتل میں آپ کو چلنا پڑے گا اور قربانیوں کی معراج تک آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یقیناً آپ کا امتحان لیا جائے گا اور آپ کا امتحان ہوگا، ہمارا امتحان ہوگا۔ لیکن حضرت خباب، اللہ اکبر، وہ حضرت خباب پیٹھ کی چربی پگھل جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں مدینہ کی دھرتی پہ، ایک وقت ایسا آیا ہے حضرت خباب ایک جبہ پہنے ہیں اور جبہ پیچھے سے پیوند زدہ ہے، پیوند لگا ہوا ہے جبے میں۔ ہمارا جبہ تو بڑا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اس میں تو کہیں پیوند نہیں ہے، لیکن نبی کے غلام، نبی کے صحابی، نبی کے جانثار، نبی کے عاشق حضرت خباب ہیں، جبے پہ پیوند ہے، اور جب پیوند بھی ہٹتا ہے تو سفید سفید داغ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ نظر پڑ گئی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی۔ کون فاروق اعظم؟ کون عمر؟ دعائے مصطفیٰ عمر، طلب مصطفیٰ عمر، مراد مصطفیٰ عمر، اور کون عمر صاحب؟ یار مزار مصطفیٰ عمر، حضرت فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک عمر تھے، اگر مسلمانوں کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں ایک کلمہ ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم، فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے خباب، یہ آپ کی پیٹھ پہ یہ سفید مرض کے داغ ہیں، یہ برس کے داغ آپ کی پیٹھ پہ کیسے ہیں؟ یہ کس بیماری کے داغ ہیں؟ تو حضرت خباب ابن ارد کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے، کہنے لگے یا امیر المومنین، آپ اس درد کے بارے میں نہیں جانیں گے، آپ اس داغ کے بارے میں آپ کو کیا خبر ہو؟ اللہ اکبر، امیر المومنین فاروق اعظم سامنے موجود ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی دعا مصطفیٰ کر رہے ہیں، وقار مسلمان حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، اور حضرت خباب کہتے ہیں یا امیر المومنین، اس درد کے بارے میں آپ کیا جانیں؟ کہنے لگے بتاؤ تو خباب بات کیا ہے؟ کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مکہ کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کے گھوما کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ دشمنوں کی صف میں موجود تھے، یا امیر المومنین اس وقت میں کلمہ پڑھ چکا تھا اور آگ جلا کے ننگی پشت کے پگھل جاتی تھی، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آتا تھا تو زبان پہ صرف ایک کلمہ ہوتا تھا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ داغ جو ہیں یہ محبت رسول کے داغ ہیں، یہ داغ جو ہیں حضور سے وفاداری کے داغ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے اس داغ محبت کو اپنے لبوں سے چوم لیا، اور عمر کا یہی جملہ آج بھی تاریخ کے صفحات پہ آب زر سے لکھا ہوا موجود ہے، میرا عمر، نبی کا عمر، اسلام کا عمر کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، عمر نے داغ محبت کو بوسہ دے دیا ہے، یہی قیامت کے دن عمر کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عشق کی معراج ہے، یہ محبت کی معراج ہے۔ ہم کہاں سے مثال پیش کریں؟ آپ نے حضرت خباب کو دیکھا۔ آئیے ہم چلتے ہیں مدینہ کی دھرتی پہ۔ مدینہ میں 2 قبیلے بڑے مشہور سے، ذرا توجہ رہے، میں آپ کو اسلام کی تاریخ سنانے لگا ہوں، خبر نہیں ہے تو جا کے خبر لے لیجئے، جائیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، جائیے طبقات ابن سعد کو پڑھیے، جائیے امام ذہبی کے سیر و اعلام النبلاء کو پڑھیے، اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، چونکہ اہل علم کا اسٹیج ہے، ارباب یہ علم و فن اس وقت شہ نصیب پہ موجود ہیں۔ حضرت یہ کون ہے جن کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے ہے؟ اور مدینہ میں 2 ٹرائب بڑے مشہور تھے، ایک کا نام اوس ہے، ایک کا نام خزرج ہے۔ اوس والے کبھی خزرج والوں پہ رشک کرتے تھے اور خزرج والے کبھی اوس والوں کے نصیبے پہ رشک کرتے تھے۔ اوس میں کہتے تھے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ ہمارے بیچ اسید ابن حزیر ہیں، اوس والوں نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ ہمارے بیچ خزیمہ ابن ثابت ہیں۔ آئیے اسی اوسی صحابی کی ہم بات
کرتے ہیں یہ کون ہیں جنہیں دنیا حضرت خزیمہ کے نام سے جانتی ہے؟ کون خزیمہ؟ اللہ اکبر، ہمارے بیٹے کا نام خزیمہ نہیں ملتا، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام نبی کے نام پہ رکھو، نہیں تو میرے صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھو۔ ایک صحابی گود میں ایک بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ حضور سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹے کا نام حمزہ رکھوں؟ یہ جنگ احد کے بعد کی بات ہے، یہ غزوہ احد میں امیر طیبہ گورنر مدینہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اس وقت کے بعد کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حمزہ نام رکھو، یہ نام مجھے بہت پسند ہے۔ ہمارے گھر میں حمزہ کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں حنظلہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ محلے میں ابو بکر تو نہیں دکھتے میرے دوستو۔ صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیے۔ ہمارے ہاں گڈو شڈو پڈو لڈو اور منٹو شنٹو بہت یہ سب نام حضرت بیوٹی شیوٹی لڑکیوں کے نام، لڑکیوں کے نام نبی کی بیٹی پہ اپنی بچیوں کا نام رکھیں۔ نام ہانیہ ہو تو ہانیہ فاطمہ لگائیں، قادریہ فاطمہ نام رکھ دیں، یعنی کوئی بھی نام ہو تو بعد میں آپ فاطمہ لگا دیں۔ تو بچیوں کے نام حضور کی بیٹی کے نام کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو۔ کبھی خالد اپنے بچے کا نام رکھ کے دیکھیں، عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، کسی کا نام سعد رکھیں، کسی کا طلحہ رکھیں، کسی کو زبیر نام دے اور کسی کو ابو ذر نام دے دیں، کسی کو ابو ہریرہ دے دیں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ بڑے اولڈ ماڈل نام ہیں، تو کہنا کہ ہمیں یہی نام پیارے اس لیے ہیں کہ حضور کے غلاموں کے نام ہیں، حضور کے صحابہ کے نام ہیں۔ خزیمہ نام نہیں ملتا، یہ خزیمہ ابن ثابت یہ کون ہے؟ ہم حضرت علامہ احسان صاحب قبلہ، علامہ راحت احسان اور سارے علماء کو پتا ہے یہ حضرت خزیمہ وہ صحابی ہیں کہ حضور کا یہ اب توجہ رہے، تھوڑی سی علمی بات کرنے جاؤں گا۔ یہ حضور کا تشریع اختیار ہے کہ حضرت خزیمہ کو کہا تھا اے خزیمہ انت ذو الشہادتین، اے خزیمہ آپ وہ ہیں کہ آپ کی تنہا گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ یہ حضور کا تشریع اختیار ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ کو با اختیار بنایا ہے، حضور کو مکمل اختیار دیے گئے، تکوینی اختیار میں بھی کمال دیا گیا اور تشریعی اختیار بھی دیا گیا۔ مقام صحبہ میں علی کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلانا یہ مصطفیٰ کا تکوینی اختیار کا ایک جلوہ ہے۔ یہ حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنا یہ حضور کا تکوینی اختیار ہے۔ علامہ اسلم سیوانی صاحب قبلہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ ایک دو لوگ نہیں تھے، 10,000 گھوڑے ہیں، 15,000 اونٹ ہیں، 25,000 صحابہ ہیں، پورے لشکر کے لیے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ تبوک کے راستے میں بھی حضور نے جاری کیا۔ یہ حضور کا تکوینی اختیار ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ کھجور کی ٹہنی اٹھا کے اکاشا ابن محصن کے ہاتھوں میں دے کے تلوار بنانا یہ مصطفیٰ کا تکوینی اختیار ہے۔ تکوینی اختیار کے جلوے دیکھنے ہیں تو آؤ چلو مسجد نبوی میں جس ممبر پہ حضور بیٹھ کے خطبہ دیں اور ممبر پہ خطبہ دینا چھوڑ دیں تو وہ اس سنے حنانا فراق مصطفیٰ میں رونا شروع کر دے، اور پھر حضور جب سینے سے لگائیں تو لکڑی کا ممبر چپ ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں بچہ جس طرح ماں کی گود سے چمٹ جاتا ہے اور ماں کے گلے لگ جاتا ہے، اور لکڑی کا ممبر بھی حضور کے گلے لگ گیا تھا۔ یہ حضور کا تکوینی اختیار ہے۔ حضور جس راستے سے گزریں پتھر ان پہ درود و سلام بھیجیں، یہ حضور کا تکوینی اختیار ہے۔ حضرت قتادہ جنگ احد میں قتادہ ابن نعمان کی ایک آنکھ باہر آ گئی، مصطفیٰ نے لعاب لگا کے آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا، آنکھ کی روشنی بڑھ گئی۔ یہ مصطفیٰ کا تکوینی اختیار ہے۔ تکوینی اختیار میں کہاں کہاں بیان کروں، اللہ اکبر۔ اور تشریعی اختیار تو یہ ہے کہ 1 سال سے کم عمر کی بکری ہے اور ایک اسپیشل صحابی حضرت بردہ کے لیے حضور نے قربانی جائز قرار دے دیا، یہ حضور کا تشریعی اختیار ہے۔ تشریعی اختیار کے جلوے دیکھنا ہے تو آؤ چلو مدینہ کی دھرتی پہ چلتے ہیں۔ ایک صحابی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، اب وجہ کیا ہے میں بیان نہیں کروں گا، صرف اتنا مجھے پتا ہے کیا وجہ تھی۔ روزہ وہ قضا کر دیے۔ اب روزے کے کفارہ کے لیے 60 مسکین کھلانے کی بات آئی، یہ غریب ہیں، حضور نے ایک مٹھی کھجور عطا فرمایا، کہا بانٹ دو، کہا مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا گھر والے کو کھلا دو، خود کھا لو،
تیرے لیے کفارہ کا کام یہ کھجور کر دے گی، ایک مٹھی کھجور کر دے گی۔ یہ حضور کا تشریع اختیار ہے، تشریع اختیار کے جلوے دیکھنے ہیں۔ ارے دور مت جاؤ، 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا میدان ہے، یوم عرفہ ہے، ظہر کا وقت ہے، پوری دنیا کے حاجی حالت احرام میں ہے، اور ظہر میں ظہر پہلے پڑھیں گے، پھر عین ظہر میں عصر بھی پڑھیں گے۔ یار یہ عصر قضا ہے یا ادا ہے؟ تو بچے کو پتا ہے کہ اس وقت عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا قضا نہیں ادا ہے، اور ادا اس لیے ہے کہ حضور نے ادا کیا ہے۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا، اب مغرب عرفات میں نہیں پڑھنا، چلو یہاں سے مزدلفہ چلو، مشعر حرام چلو، اور مشعر حرام کے پاس جا کے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو۔ یا اللہ مغرب قضا یا ادا؟ تو جواب ملے گا مغرب ادا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے ادا کیا ہے۔ یہ تشریع اختیار کے جلوے ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ہمارے مفتی صاحب قبلہ اور تمام علماء مجھے یقیناً دعاؤں سے نوازیں گے۔ حضرت مین بات کیا ہے؟ خزیمہ کو کیا کہا حضور نے؟ بھائی جان علامہ اکرام صاحب خزیمہ کو حضور نے کہا انت ذو الشہادتین، یعنی آپ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ شاہد نہیں سوتا ہے گواہ، اور گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے آدمی موجود ہو، انسیڈنٹ جہاں ہو، معاملہ ہو، تو مرد 2 ہوں تبھی تو گواہی قابل قبول ہے نا۔ خزیمہ سے کہا کہ انت ذو الشہادہ، وجہ کیا تھی؟ کبھی غور کیا؟ کبھی پڑھ لیتے تو پھر معیار ایمان پتہ چل جاتا۔ ایمان کا معیار کیا ہے؟ ارے صحابہ تو وہ تھے کہ جن کی زندگی کا فقط ایک نعرہ تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ تو صرف یہی کہتے تھے حضرت، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اب بڑی اہم بات کرنے جا بیٹا، listen to me, just I'm concluding، بہت جلدی ختم کروں گا، ادھر غور سے سنو۔ خزیمہ وجہ کیا تھی کہ ان کو ذو الشہادتین بنا دیا؟ وجہ کیا تھی؟ معاملہ یہ ہے، واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایک نیا ڈھب میں نے اس کو دیا ہے، مطلب میری اپنی پرسنل ریسرچ نہیں ہے، ہمارے بہت سارے علماء اس کو نیا ڈھب دیے ہوں گے، ہر گھلیرا رنگ بوئے دیگرس۔ بتانا یہ ہے حضرت خزیمہ، ایک عربی آتا ہے مدینے کے ڈیزرٹ سے، دیہات سے، اور آنے کے بعد وہ گھوڑے کا مرچنٹ تھا، تاجر تھا۔ حضور کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، یہی ہے نا، حضور کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ میرے آقا نے معاملہ طے کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، میں اسے خریدتا ہوں، انتظار کرو میں رقم لے کے آتا ہوں۔ جب حضور تشریف لے گئے، اور میرے آقا کی جلوہ گری جب ہوتی ہے تو وہ شخص مکر جاتا ہے کسی کے بہکاوے میں، کہنے لگا میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، وہ تاجر کہتا ہے میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی تو معاملہ میں نے تم سے طے کیا ہے۔ وہ زور زور سے بول رہا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بھائی اتنا چلاتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں آپ کیا قیمت دیں گے، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، اگر آپ نے معاملہ طے کیا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے، توجہ رہے میری جانب۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ جن کا نام ہے، اس راستے سے گزر رہے تھے، دوڑ کے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے معاملہ طے کیا ہے۔ میں معیار ایمان بتاؤں گا بھی، معیار ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خزیمہ ابن ثابت نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اب حضور نے اس گھوڑا کو لے لیا، حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علامہ شریعہ صاحب قبلہ کو لے کے آ جائیے، میں ختم کروں تو تھوڑے دیر بس اس کو تو کمپلیٹ کرنے دیجیے، تو بیچ میں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا اپنے کو، چونکہ بہت زیادہ میں چاہتا بھی نہیں کہ بہت زیادہ میں خطاب کروں، اور چونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، حضرت کو پتا ہے۔ عرض یہ کرنا حضرت خزیمہ ابن ثابت، حضور نے فرمایا کہ خزیمہ تم تو جب معاملہ طے ہو رہا تھا تم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن تم نے گواہی کیوں دی؟ تو ذرا جملہ سنو، اور آج کے مسلمان بھی ذرا اپنے بارے میں فیصلہ کریں، معیار ایمان کیا ہے۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ بات نہ گھوڑے کی ہے، بات نہ تاجر کی ہے، بات نہ تجارت کی ہے، بات نہ گھوڑا بیچنے نہ خریدنے کی ہے، یا رسول اللہ بات فقط اتنی ہے بے تصدیق کا یا رسول اللہ، بے تصدیق کا حدیث کے الفاظ ہیں، بے تصدیق کا یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ بات فقط آپ کی تصدیق کی ہے. حضور یہ گھوڑے کی بات کر رہے ہیں, یہ تجارت کی بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے جنت کو بھی تو نہیں دیکھا, آپ نے کہا تو مان لیا. ہم نے جہنم کو کب دیکھا, آپ نے کہا تو مان لیا. ہم نے پل صراط کب دیکھا, آپ نے کہا تو مان لیا. ہم نے میزان عمل کب دیکھا, آپ نے کہا تو مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے کوثر کب دیکھا, کوثر کے کنارے ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے. حضور آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے جبریل کو اترتے کب دیکھا, جبریل کو آپ کی بارگاہ میں آتے کب دیکھا. کون جبریل, کون میکائیل, کون اسرافیل, کون اسرائیل. حضور آپ نے کہا تو ہم نے جبریل کو مان لیا, سارے فرشتوں کو مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے قرآن اترتے کب دیکھا, آپ کی زبان کو ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے مکہ میں ایک عمارت کو دیکھا پر کعبہ کے بارے میں علم نہیں تھا. حضور آپ نے کہا تو ہم نے کعبہ مان لیا. کعبے کی دیوار میں ہم نے کب جانا حجر اسود کیا ہے, کب یہ پتھر جنت سے آیا. حضور آپ نے کہا تو ہم نے حجر اسود کو جنتی پتھر مان لیا. یا رسول اللہ ارے مقام ابراہیم کو ہم کیا جانے, آپ کی زبان تھی, بات قرآن کی تھی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ہم نے اسے مصلی بنا لیا. یا رسول اللہ صفا مروہ کو ہم تو پہاڑ جانتے تھے, آپ نے کہا حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے, ہم نے مان لیا. زمزم کو ایک چشمہ جانتے تھے, آپ نے کہا اسماعیل کے قدموں کی یادگار ہے. یا رسول اللہ ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ آپ کا غلام خزیمہ کو کہنے دیا جائے, میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیا جانے, اللہ کی حقیقت کیا ہے. آپ نے کہا تو ہم نے کہا, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, کہنے سے محمد کے خدا مان لیا ہے. اس طرح سے ہم نے تجھے مان لیا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ کرام. یہ حضرت خزیمہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اب میرے آقا نے ان کو جھڑکا نہیں, ہاں یہ بھی بہت دلچسپ چیز ہے. حضور نے ان کو ڈانٹا نہیں, آقا نے سینے سے خزیمہ کو لگایا, کہا کہ خزیمہ انت ذو الشہادتین, آپ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے. اور یہ حضور کی پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی آگے چل کے. جب قرآن کی تدوین ہو رہی تھی اور قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا, ہمارے بچوں کو تو قرآن سے محبت نہیں نا, ہم تو قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ابھی رمضان میں ہم نے سینے سے لگایا, خوب تلاوت کیا, اور اب اتنا اونچائی پہ ہم نے رکھا نا, اتنی اونچائی پہ کہ اگلے رمضان تک شاید ہمارا ہاتھ پہنچے. یہ ہماری پوزیشن ہے. بھارت اور پاکستان کے مسلمان قرآن پاک کا بہت ادب کرتے ہیں, انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمان, اور اتنا ادب کرتے ہیں کہ غلاف میں لگا کے سب سے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ ہی نہ پہنچ پائے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. یار قرآن شریف تلاوت کرنے والی کتاب ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا, اور عثمان غنی کے زمانے میں جب سورہ توبہ کی حضرت وہ آخری آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیک بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو معاملہ یہ تھا کہ صحابہ یہ طے کرتے تھے کہ جب ایک صحابی کوئی آیت لے کر آئے تو دوسرا صحابی بھی اسی آیت کی تلاوت کرے, تو پھر ہم اس کو مانیں. پر حضرت خزیمہ نے تنہا اس آیت کو پڑھا اور حضرت عثمان غنی نے اس کو مان لیا اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. کہ حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خزیمہ کو پاس صرف یہ آیت موجود ہوگی. کہا کہ خزیمہ انت ذو الشہادتین, آپ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے. اور حضرت خزیمہ نے بھی معیار ایمان طے کر دیا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوانوں, آج ضرورت یہ ہے کہ ہماری زبان پہ بھی فقط ایک نعرہ ہو, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر ہم کہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور بس انہی چند کلمات کے ساتھ, اس امید کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی زندگی پہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد پائیں.